السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ کون سی کتاب کی؟ قرآن مجید کی جو ہے کتاب کی آیات ہیں، جو اپنا مدعا یعنی اپنا ٹاپک، اپنا مضمون کیا کرتی ہیں؟ کتاب المبین، صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ کوئی چیز قرآن مجید کے اندر جو ہے گنجلک یا کوئی شبہ والی، کوئی نہیں سمجھنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اپنا مدعا، اپنا مقصد، اور انسان اس کا جو ہے موضوع کون ہے؟ انسان ہے۔ اس کے لیے صاف صاف رہنمائی، ہدایت، گائیڈ لائن جو ہے قرآن مجید دیتی ہے۔ قرآن مجید کے متعلق صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں 12 سوال کیے، یعنی اس کے اندر اتنی کلیئرٹی تھی۔ یہ قرآن مجید کلام ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جو ہے پھر اسے سمجھنے میں بھی جو ہے آسانی ہوتی ہے۔ تو اپنا مدعا صاف صاف بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا، ہم نے اسے نازل کیا، تو کم کر دو، ہم نے اسے نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن بنا کر عربی زبان میں۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نازل کرنے کا کیا مقصد بتا رہا؟ یہ مقصد بتا رہا کہ تم اس کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے جو ہے تمہاری طرف جو وحی کے ذریعے سے نازل کیا، اور اس کے ذریعے سے واقعات اور حقائق جو ہے تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے کیا ہے، تم بالکل ہی بے خبر تھے، تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ابتدا کی 3 آیتیں ہیں، اور یہ احسن القصص کہا گیا۔ تو ان آیتوں کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، یعنی یہ صورت کب نازل ہوئی، اور وہ حالات کیا تھے، اور اس کے مقاصد نزول کیا ہیں۔ تو اس سورہ کے مضمون سے واضح ہوتا یہ بھی زمانے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 ایئرس تھے۔ تو آخری دور میں اس صورت کا نزول ہوا، جب قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یا جلا وطن کر دیں، یا قید کر دیں۔ 3 آپشن تھے ان کے سامنے۔ جلا وطن یعنی ان کو وطن سے نکال دیں، ان کو 13ویں سال میں، آخری سالوں میں، 12ویں 13ویں سال میں نازل ہوئی۔ 11ویں 12ویں سال میں نازل ہوئی۔ تو قتل کر دیں، یعنی تو قتل کر دیں ان کو، یا جلا وطن کر دیں، یا وطن سے نکال دیں۔ تو اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب اللہ کے رسول کہتے تھے نا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، میری بات مانو،
میں تم کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ تو ان کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے یہودیوں کے اکسانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کچھ سوال کیے۔ وہ کیا سوال تھے؟ ان کا یہ سوال تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا بنا؟ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ کرسچنز کو اور جوز کو، ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے جوس عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ لوگ شرک ہیں، تو ان کو اہل کتاب، تو یہ بنی اسرائیل تو انہی کی اولاد ہے، انہی کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے بنی۔ اور یعقوب علیہ السلام کا اصل میں لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل سے نا اس نسل۔ تو چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، اس کا نام نشان تک ان کے یہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہیں سنے تھے، اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کا اندازہ تھا، یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جواب نہیں دے پائیں گے کر کے۔ سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر کب گئی؟ بنی اسرائیل مصر کب گئے؟ یہ سوال تھا۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا، تب اللہ کے رسول کہتے نا تم وہی آتی کہتے نا تو بتاؤ پھر کیسے؟ تو یہ تھی بات۔ تو انہوں نے جو پھر یا نہیں تو کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرم جو ہے کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں کیا ہوا؟ انہیں کفار مکہ کو الٹی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو یہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ، بلکہ مزید اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چشمہ بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے کیا تھے؟ یہ بھی ان کے بھائی جیسے تھے۔ تو یہ بتا دیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا، ویسے ہی تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ یہاں پر بتا دیا گیا۔ یہ اس کے نزول کے تعلق سے ہے۔ اب اس مقاصد نزول کیا ہے؟ یہ قصہ دو اہم مقصد کے لیے نازل فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، آپ نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت پہنچایا جائے، اور ان کی تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کہاں سے ملتا؟ وحی کے ذریعے۔ وحی کون لے آتے؟ جبریل علیہ السلام لے آتے، اور کس کے اذن سے لاتے؟ کس کی مرضی سے لاتے؟ اللہ کی مرضی سے لاتے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس مقصد کو آیت 3 اور 7 میں صاف صاف واضح کر دیا گیا، اور آیت 102 103 میں بھی پورے زور کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی۔ پہلا مقصد یہ۔ دوسرا مقصد یہ کہ سرداران قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کر کے قریش والوں کو بتایا گیا کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، ان کی مخالفت کی تھی، ویسے ہی آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، مگر جس طرح وہ اللہ کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے
اور آخر کار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا۔ کتنا غلط کام کیا تھا، یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو کیا کیے تھے؟ کنویں میں پھینک دیے۔ ہاں، کتنا کٹھور دل تھا ان کا، کتنا سخت تھا اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دینا، ایسا کیا تھا انہوں نے۔ اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ آخر میں ہوا کیا؟ جب قحط پڑا ان کے بھائیوں کے مقام پر اور یہ لوگ غلہ لینے کے لیے گئے، کہاں گئے؟ مصر گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہ میرے بھائی لوگ ہیں، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا یہ میں ہمارے یوسف ہے کر کے۔ تو انہوں نے اپنے ایک سگے بھائی کو لانے کے لیے کہا، جب لے آئے تو یوسف علیہ السلام سوال کرتے، یہ بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بہت زبردست منظر ہے وہ، کیا کیا تھا؟ تو اچنبے میں پڑ جاتے ہو، یوسف علیہ السلام نہیں پہچانے۔ تو جب یہ لوگ بولتے ارے کیا تم یوسف ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کیا معاملہ تم کرو گے ہمارے ساتھ، تو پھر وہ جو ان کے ساتھ درگزر کر دیتے ہیں، معافی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت، فتح مکہ جب کرتے ہیں آپ، تو لوگوں نے سوال کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے جنہوں نے آپ کے اور صحابہ کو تکلیف دی؟ کیا جواب دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے جیسا معاف کیا تھا میں بھی معاف کروں گا۔ بہت زبردست یہ ہے منظر۔ تو اتنا بڑا دل، یعنی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالے، جنہوں نے ان کو مارنا چاہا، اور جا کے جھوٹ موٹ اپنے والد کے سامنے بتایا کہ جو ہے بھیڑیا نے ان کو کھا لیا، اور ان کے قمیص کو اس کا خون لگا کر بتا دیا، اور والد جو ہے ان کے غم میں والد کو یقین تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں کیے، روتے روتے اس کے غم میں کیا ہو گئے؟ آنکھ ان کی بینائی چلی گئی ان کی۔ کتنا یہ ہوا دیکھو، ظاہر ہے باپ اولاد سے کتنا یہ کرتا، اور اولاد ہی اس میں سے یہ 10 بھائی ایک ماں سے تھے، 2 بھائی ایک ماں سے تھے، تو یہ سوتیلے تھے یہ، اور ان کے اندر بہت خصوصیات تھے ان کے اندر، اللہ کا نامہ بہت ہے وہ۔ ہاں، چھوٹے بھائی کا نام بنیامین ہے، ہاں باقی کے دوسرے جو ہے یہودا وہ کیا نام الگ ہے وہ، تو قرآن مجید اس کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے نامہ نہیں بتایا۔ تو یہ اسرائیلی روایات سے ملتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا اپنے بھائی سے، اب یہی بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ایک دن جو ہے یہی بھائی جو لوگ اپنے بھائی کو جس کو کنویں میں ڈالا تھا ان سے رحم کی بھیک مانگنی پڑے گی، اور جسے آج تم مٹانے دینے پر تلے ہو۔ یہ مقصد بھی سورہ کے آغاز میں صاف صاف بیان کر دیا گیا، چنانچہ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہ ایک تو بات یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول جانتے نہیں تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا پورا قصہ جوں کا توں، تو یہ ایک بڑی نشانی تھی، مان لینا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک صریح پیشن گوئی کر دی تھی، جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے دکھا دیا۔ اس سورہ کے نزول پر 1.5-2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف علیہ السلام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکے سے نکلنا پڑا۔ ہجرت کب ہوئی؟ 13ویں سال میں ہوئی۔ اتنا پیچھے پڑ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو ایک دن کیا پلان بنایا کہ سب مل کر کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ تھی، ایک قبیلہ کسی قبیلے پر اگر حملہ کرتا تو دوسرا وہ جس قبیلے کے اوپر ظلم ہوتا وہ کیا بدلہ لیتا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایک قبیلے کی ذمہ داری نہ ہو، سارے قبیلے کے سردار کیا کیے، رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ رات میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی کیا کہ جی ہم جب قتل کریں گے نعوذ باللہ تو کسی ایک قبیلے کا نام نہیں ہو، بلکہ سب نے مل کر مارا، تو پھر کوئی بنی ہاشم جو ہے کسی سے بدلہ نہیں۔ یہ پلان تھا ان کا، یہ منصوبہ تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نکلتے وقت انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، بعض روایت میں سورہ یاسین کی ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھ کے وہ مٹی پر پڑھی، اور وہ مٹی جو ہے پھینک کر جو ہے ان کے سامنے سے نکل گئے، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ اسی لیے آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کے جنت میں جانے میں اتنی دیر جتنی موت ہی اس کو روک سکتی جنت۔ دوسری، وہ پڑھ کے سونے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس بندے کی حفاظت کے لیے متعین کر دیتا، وہ حفاظت کرتا اس کی۔ تیسری چیز، گھر سے پڑھ کر نکلنے کے بعد بھی تو ایک فرشتہ حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ گھر سے ہم جب نکلتے ہیں تو ایک تو وہ پڑھ کے نکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کے نکلنا، آیت الکرسی پڑھ کے نکلنا، تو اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ میں جو ہے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ کب چلا؟ صبح پتہ چلا۔ اور جا کے اندر دیکھتے ہیں تو کون لیٹے ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول کے بستر پر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لٹا کر گئے تھے۔ کیوں لٹا کر گئے تھے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانت تھی، لوگوں کا پیسہ جو ہے لوگ رکھے تھے، تو اس لیے لٹا کر گئے، بتا کر گئے یہ فلاں ان کا اتنا پیسہ دے دو، یہ ان کا دے دو، یہ ان کا دے دو، ایسا لٹا کے، تاکہ دیکھو کتنا شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زبردست تھی، امانت داری کتنی تھی، تو اس لیے تو وہ جو ہے پھر ان کو نہیں مارتے حضرت علی رضا، تو پھر دوڑاتے اور انعام رکھتے کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائیں گے زندہ یا مردہ تو ان کو کتنے اونٹ دیں گے انعام؟ 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ جو ہے ان کو ہم دیں گے۔ اسی لیے جو ہمارے پاس وقت ہے پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنا، سیرت پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بایوگرافی پڑھنا، ریق المختوم ہے، جیسا محسن انسانیت امی بول رہے تھے، نعیم صدیقی کے لیے وہ پڑھنا، تو پڑھنے سے کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ اور جب بڑھتا ہے تو پھر علم کے ذریعے سے عمل میں جذبہ پیدا ہوتا، عمل کر رہے، عمل سے پھر ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ سیکوینس ہے، یہ سائیکل ہے، تو اس کو برقرار رکھنا۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جان بچا کر نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج اور اقتدار نصیب ہوا جیسے یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ جب تک ادھر تھے، کنعان میں تھے یوسف علیہ السلام، ان کا کوئی یہ نہیں تھا، الٹا دشمن تھے، حسد جلتے تھے، تنگ کرتے تھے، یہ سب تھا۔ یہاں سے نکل کر، اپنے مقام سے نکل کر مصر جب پہنچے تو وہاں سے کیا ہوا؟ عروج ہوا، پروان چڑھے، ایسا۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ یہاں سے نکل کر مدینہ گئے تو مدینہ میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عروج اور اقتدار اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ پھر فتح مکے کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پائے تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا۔
وہاں جب برادران یوسف علیہ السلام انتہائی عجز اور دردماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پر صدقہ کیجیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے۔ کیا صدقہ کریں؟ اناج دے رہے تھے نا، وہ سوکھا پڑ گیا پورے اطراف میں، تو اناج کس کے پاس تھا؟ یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ کیوں تھا؟ وہ رکھے تھے ویسا۔ اب جو بھی آ رہا ہے مقامی لوگوں کو دے رہے، دور دراز لوگوں کو دے رہے، سب کو دیتے جا رہے۔ تو وہ یہ بھائیاں کیا بولتے؟ ہم پر صدقہ کیجئے، صدقہ کرنے والوں کو اللہ نیک جزا دیتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے انتقام رکھنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ دیکھو، چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے، ایسا مار سکتے تھے، کنویں میں ڈال سکتے تھے، لیکن نہیں، آج جو ہے کیا ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ کب کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ جب آخرت پر یقین مضبوط ہوتا ہے، جب آخرت پر اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش کر جنت میں اور اچھا انعام دے گا کر کے، اس وقت انسان جو ہے بڑے کام کرتا ہے، دل بڑا رکھتا ہے، معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، دل بڑا رکھتا ہے، بھلائی کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ۔ اسی طرح یہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سرنگوں کھڑے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کتنا زبردست ہے، دیکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو انہوں نے عرض کیا، کریم وابن اخ کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم التلقاء، میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اب یہ دو ٹاپک ہو گئے ہمارے۔ ہاں، کیا چیز چھپا ہے؟ ابھی نہیں، وہ اس میں آئے گا، تفسیر میں آئے گا۔ ہاں، تفسیر میں آئے گا، وہ ابھی نہیں آئے گا۔ اب یہ جو اپن اس کا پس منظر دیکھ رہے، یہ کن حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا وہ دیکھ رہے۔ تب مباحث اور مسائل، یہ دو پہلو تو اس سورے میں مقصدی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید محض قصہ گوئی اور تاریخ نگاری کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا۔ قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، ہسٹری تاریخ بتانا نہیں ہے، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، لیسن لرن کرنا ہے، نصیحت لینا ہے، سبق لینا ہے، نشانی سمجھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتا اور اسے احسن القصص، بہترین قصہ بتایا۔ جتنی دفعہ پڑھو، جتنا اس کے اوپر غور کرو، تو اس کے اندر نئے نئے نکات جو ہے سامنے آتے ہیں۔ وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ سب انبیاء دین اسلام کی دعوت دیتے تھے،
لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے۔ پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار، اور دوسری طرف برادران یوسف علیہ السلام، قافلہ تجار، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے۔ بیگمات مصر یعنی اتنے خوبصورت تھے وہ کہ جب بیگمات مصر بڑے بڑے جو رئیس کے عورتوں کو جب بلایا گیا اور ان سامنے سے ان کو گزارا گیا، ان کے ہاتھ میں سیب اور ایک ہاتھ میں چاقو دی گئی، تو کیا کر لیا لوگوں نے؟ انگلی کاٹ لیے۔ اتنے خوبصورت تھے وہ، ان کو دیکھ کے وہ سیب کاٹنے کے بجائے تو اتنی خوبصورت تھے۔ تو یہ سب مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا، اور محض اپنے انداز بیان سے سامعین اور ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتا کہ دیکھو، ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام یعنی اللہ کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کیریکٹر تو یوسف علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا کیریکٹر کون ہے؟ دوسرے نمونے کے کردار کون ہیں؟ وہ ہیں جو کفر، جاہلیت اور دنیا پرستی اور اللہ اور آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کس نمونے کو پسند کرتے ہیں۔ اب ہم یہ اس طریقے سے قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے۔ خوف خدا، آخرت پر یقین، اللہ کی عبادت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر اخلاق سنوارتا ہے۔ اب یہ اخلاق ان کا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، معلوم تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور جواب دینا ہوگا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے ڈر کر زندگی گزارتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم کو بھی زندگی گزارنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے میں چاہے ہمارا نقصان ہو، نقصان اختیار کرنا، اور آخرت پر ہمیں یہ رہنا، کیونکہ دیکھا جائے تو امیر سے امیر ترین آدمی کو بھی موت آئے گی، اور غریب سے غریب ترین آدمی کو بھی موت آئے گی۔ امیر سے امیر ترین آدمی محل میں رہنے والے کو بھی ایک دن زمین کے نیچے دبنا ہے، اور جھگی جھوپڑی میں رہنے والے آدمی کو بھی ایک دن زمین کے نیچے دبنا ہے، اور دونوں کا حساب برابر ہے۔ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ تو اس چیز کو جمع کرنا، اس چیز کو کھو کے اپنے ایمان کو خراب کر کے دنیا حاصل نہیں کرنا، ایمان کو بچا کر ایمان پر عمل کرتے جو ہے آخرت کو بڑھانا۔ تو آخرت کی عوض میں اللہ تعالیٰ پھر اپنے آپ جو ہے دنیا بھی دے دیتا ہے۔ تو پھر اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے کام پورا ہو کر رہتا ہے۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ ان کو ختم کرنے، کنویں میں ڈال دیا۔ کیوں کیا؟ یہ ہم سے چھٹکارا مل جائے کرے گے، اور یہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کنویں میں سے نکالا، عزیز مصر کے پاس پہنچا دیا، جیل میں ان کی اور تربیت ہوئی، جیل سے نکلے پھر عزیز مصر بن گئے۔ اگر وہ وہیں رہتے کنعان اور وہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے تو کیا بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو کام ہم سے لیتا ہے، جو اللہ کی مصلحت سے جو چیز ہوتی اس کے اندر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہونا، چاہے ہمارے لیے اس میں خیر ہو، چاہے ہمارے لیے اس میں شر ہو، نقصان ہو، اللہ کے فیصلوں پر ایسا ہمارا توکل ہونا، ایسا بھروسہ۔ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا بہرحال پورا ہو کر رہتا۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو، اپنے پلاننگ سے اللہ کے پلان کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ بس اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا
اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں نے کیا کیا؟ ان کو جھولے میں پانی میں چھوڑ دیا۔ کیوں ڈال دیا؟ فرعون کیا کر رہا تھا؟ لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھ رہا تھا۔ جو بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے اور اگر کہیں گھر سے بچے کی رونے کی آواز آتی تو اس کی فوجی حوالدار گھر میں جاتے، دیکھتے، بچہ اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے۔ کیا گزرتی تھی ان کی ماؤں پر؟ بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھتے، لڑکی ہے اس کو رکھ دیتے تھے۔ اتنا ہونے کے باوجود اللہ نے وہی کے الہام کے ذریعے سے ان کو بتایا، تم ایک جھولا ایک تیار کرو، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، اس کے اندر ڈال کے دریا میں چھوڑ دو۔ تو وہ دریا کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل میں پہنچا۔ فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی ٹہل رہی تھی باغ میں، دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا رحم والا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جب اس نے اس بچے کو لی، فرعون نے دیکھا ارے اس کو قتل کرنا ہے، نہیں بولی اتنا معصوم بچہ، اتنا یہ بچہ، اور یہی بچہ اس کے تختے کو پلٹنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ بہت دور رس ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی کے گھر میں پالنے لگے، اسی کے گھر میں پلے، اسی کے گھر میں بڑے ہوئے، تو پھر بعد میں وہ سب چیزیں اور آتی ہیں۔ تو اللہ جو کرنا چاہتا، جو اب منصوبے اس کے رہتے ہیں اس کے عین ہوتے۔ اسی لیے ہمارا جو بھروسہ جو ہونا چاہیے اللہ پر ہونا چاہیے، اور اللہ کے اس کے رسول کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہوئے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ پھر ہمارے تعلق سے جو فیصلہ کرے گا اس کو ایکسیپٹ کرنا، ایکسیپٹ کر کے یہ کرنا، تو ہمارے ہو سکتا اس کے شر میں خیر ہو۔ ہاں، جو ہم چیز چاہ رہے اگر اللہ نہیں چاہ رہا تو وہ اللہ تعالیٰ پھر خیر رکھا ہو اس کے اندر۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ ہمارے لیے شر کا معاملہ وہ نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا، اللہ کچھ اور چاہتا، ایسا۔ تو اسی لیے توکل، بھروسہ، ایمان، یقین اللہ پر ہونا، اور صحیح اقدام یہ کرنا، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، محنت کرنا، تدبیر اختیار کرنا، روزی کمانا، روزی نوالا آئے گا نہیں، روزی کے لیے محنت کرنا، جائز محنت کرنا، حلال محنت کرنا، اللہ سے دعا کرنا، ایسے اسٹڈیز میں پڑھنا، محنت کرنا، ایگزام دینا، اچھی محنت کرنا، اچھا یہ کرنا، مقصد کو سامنے، پھر اس کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی۔ اگر محنت ہی نہیں کرے، ایگزام ہے پیپر دینے نہیں گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ پاس ہو جائیں گے، ہوں گے پاس، جیسی محنت جیسی دعا ویسا رزلٹ آتا ہے، ہر چیز میں ہے، فیلڈ میں، اسٹڈیز کے اندر ہے، روزی حاصل کرنے میں ہے، ہر کام میں ہے۔ پلان کرو، منصوبہ بناؤ، کام کرو، محنت کرو، اللہ پہ چھوڑو۔ کچھ نہیں کریں گے خالی اللہ اللہ، ایسا نہیں، یہ چیز۔ اب یوسف علیہ السلام تھوڑا سا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنے راستے سے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا، یہ سمجھ کر انہوں نے کنویں میں ڈال دیے، مگر فی الواقع انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا۔ ان کو جو کامیابی ملنی تھی تو اس کی پہلی سیڑھی کیا تھی؟ کنواں تھا، کنویں سے نکلنا، ادھر پہنچنا، یہ تھا، یہ منصوبہ۔ دیکھنے میں ظاہر کیا تھا؟ کنویں میں گر گیا، ختم ہو گئے، ایسا تھا، لیکن کنویں سے پھر ان کو نکالا گیا۔ ہاں، یہ پہلی سیڑھی تھی جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا، اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے، انہیں ندامت، شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سر نگو ہونا پڑا۔
جس کے خلاف انہوں نے کام کیا تھا، اب اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا، بھائی وہ روزی دے دو، اناج دے دو، ہے نہیں، ایسا ایسا یہ کرنا پڑا تھا شرم کے ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا؟ ان کو جیل میں ڈال دیا، اور کیا سمجھی وہ؟ اب اس سے میرا بھی چھٹکارا ہو گیا، اب وہ جیل میں پڑا رہے گا۔ لیکن وہ جیل سے پھر اللہ تعالیٰ کیسا نکالا، یہ قصہ بتاتا ہم کو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کیا اور ان سے کیسا کام لیا۔ تو اتنا کام لیا ان سے کہ ایک غلام بن کر کنعان فلسطین سے پہنچتے ہیں، غلام بن کر بیچے جاتے، دربار میں آتے، اور جو پورا مصر کاہن، پنڈتوں، سورج کی پرستش کرنے والا، ان تمام لوگوں کو کنورٹ کر دیتے۔ کتنا بڑا کام ہے، غور کرو۔ ایک تنہا غلام سب سے کمتر درجے کا ہوتا ہے، غلام کی شکل میں آئے، لیکن اللہ نے کیسے حالات پیدا کیے اور پورے مصر کو مسلمان بنا دیے۔ کتنا بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے یہ۔ تو یہ جو ہے یہ عزیز مصر کی بیوی بدلہ لینے جیل میں ڈال دی، مگر فی الواقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر فرما روائے ملک کی مربیہ کہلانے کے بجائے اس کو علل اعلان اپنی خیانت کا اعتراف کی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ جب یوسف علیہ السلام کا فیصلہ آیا کہ تم جیل سے نکل جاؤ، رہا کیا جا رہا ہے، تو کیا بولے؟ میں نہیں نکلوں گا، بولے میں معصوم تھا، اب وہ ثابت کرنا ہوگا کہ غلط کون تھے۔ آخر میں عزیز مصر کی بیوی کو اعتراف کرنا پڑا، ہاں میری غلطی تھی، یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی۔ کیسا پکڑا گیا ان کو اس وقت؟ یوسف علیہ السلام بھاگے، 7 دروازے پار کیے، تو یہ کیا کری؟ پیچھے سے یہ قمیص کرتے کو کھینچی، اور یہ دروازہ اچانک کھل گیا۔ عزیز مصر کی بیوی کا شوہر سامنے موجود تھا، تو یہ الٹا، اور اس نے مصر کی بیوی کیا کہا؟ دیکھو یوسف میرے اوپر درازی کر رہے ہیں، الزام لگایا ان کے اوپر۔ تو دیکھو، تو پھر بعد میں وہاں پر ایک بچہ تھا یا کون تھا، اس نے فیصلہ سنایا، اس نے کہا کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، ظاہر اگر یہ پیش رفت کرتے تو یہ سامنے کا حصہ پھٹتا، چونکہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب غلطی یہ مصر کی بیوی کی ہے۔ اس طرح سے فیصلہ ہوا۔ اب یہ بے قصور ہونے کے باوجود ان کو کیا ہونا پڑا؟ جیل میں جانا پڑا۔ غلطی نہیں ہے، غلطی نہیں ہونے کے باوجود بھی جیل میں جانا پڑا۔ تو پھر اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ واقعہ جب ہوا تھا تو مجھے جو ہے وہ اس کا فیصلہ چاہیے، انصاف چاہیے، جبھی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ یہ محض 2-4 مستثنیٰ واقعات نہیں ہے، بلکہ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی۔ کیا ہے؟ اللہ جس کو اٹھانا چاہتا ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی۔ تاریخ میں دیکھو، ابھی افغانستان 1979 میں رشیا آ گیا، اتنا بڑا سپر پاور، لیکن افغانی مسلمانوں کو وہ ہرا نہیں سکا، چھوڑ کر ان کو یہ جانا پڑا۔ امریکہ اتنا بڑا سپر پاور، وہ بھی افغانستان سے سب بھاگنا پڑا، اس کی بھی شکست ہوئی۔ یعنی جن لوگوں کو روٹی نہیں، پانی نہیں، دوا نہیں، ہتھیار نہیں، صرف ایمان کے بلبوتے پر اور چھوٹے موٹے چیزوں کے پر انہوں نے، ان کو اللہ نے فتح دی۔ حال ہی میں فلسطینیوں کو، فلسطین کے سامنے اتنی بڑی طاقت، اسرائیل جیٹ سے، پلین سے، اس سے، ٹینکوں سے، ان سے اتنا حملہ کیا، لیکن اپنے جو ہاسٹیجز تھے ان کو چھڑا نہیں سکا، کہاں ہے پتہ بھی نہیں چلا۔
پورے بلڈنگیں زمین دوز ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ بچ کے نکل آئے۔ تو یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہونا، یہ یقین کہ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اگر ہمارا برا کرنا چاہے تو نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر ساری دنیا مل کر ہمارا اچھائی کرنا چاہے لیکن اللہ اگر نہیں چاہتا تو نہیں ہوگا۔ تو ہمارا الٹیمیٹ بھروسہ ایمان جو ہے کیا ہے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ اسے اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا، اور ان لوگوں کے حصے میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ آج رسوا کون ہوا؟ اسرائیل ہوا رسوا۔ سب لوگ بول رہے ہیں، حالانکہ نقصان ان کا بچے مارے گئے، خواتین مارے گئے، لوگ مارے گئے، 47,000 وغیرہ، ہاں آفیشیل فگر، لیکن اس کے باوجود بھی رسوائی اسرائیل کی ہوئی۔ تو اسی طرح اس کے برعکس اللہ جسے گرانا چاہتا اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، بلکہ سنبھالنے کی ساری تدبیریں الٹی پڑتی ہیں، اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس حقیقت کے حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دی، یعنی اللہ نے جو قانون مقرر کر دیا اسی کے مطابق چلنا چاہیے، اس سے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر کرے گا، وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت اور رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، ذلت بے عزتی جو اس کو نہیں ملے گی۔ اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیر کرے گا، وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے۔ دوسرا، یہ بہت اہم باتیں ہیں، اسے غور سے ہم کو سننا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر اسے ڈھالنا چاہیے، اور اپنے یقین کو، ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور صحیح تدبیر اختیار کرنا چاہیے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، غلط راستہ نہیں ہے۔ غلط راستے پر موت بھی آیا تو موت کو ترجیح دینا، لیکن غلط راستہ اختیار نہیں ہے۔ دوسرا اہم سبق اس سے توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ اور تفویض الی اللہ کا ملتا ہے، یعنی جو لوگ حق اور صداقت کے لیے کوشش کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطعاً ہراساں نہیں ہوں گے۔ سامنے والے کے تدبیروں کو، ڈراؤنے چیزوں کو، ہتھیار کو، ان کو دیکھ کر وہ گھبرائیں گے نہیں، بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیے چلے جائیں گے۔ پہلا یہ تھا کہ انسان کو اپنے مقاصد، اپنی تدابیر دونوں میں اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا، آخرت میں کامیاب ہونا، دوزخ سے بچنا، جنت میں جانا، بھلائی کے کام کرنا، یہ کام جو ہمارا یہ ہے، اور اسے وہ اچھی جائز تدبیر اختیار، اسلام کے خلاف نہیں کرنا کام، اسلام کے خلاف نہیں کرنا، تو پھر اللہ قانون الہی میں جو چیز مقرر اسے مل جائے، اور اس فیصلے پر راضی رہنا۔ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے، یہ یقین ہمارے کو ہونا۔ مگر سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ملتا وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا۔ ایک ہی شخص تھے یوسف علیہ السلام، غلام غلام بنا کر بیچے گئے، رہے، جیل میں ڈالے گئے، اور جیل سے نکلے اتنا بڑا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں،
اللہ کے رسول اکیلے ہیں۔ خانہ کعبہ میں کتنے بت ہیں؟ 360 بت، اور ایک بت بھی رہنا نہیں چاہیے، اتنے بت ہیں، اور پورا معاشرہ خلاف ہے، لیکن تنہا بات کو لے کر اٹھے، لوگوں کو قائل کیا، نظام کو تبدیل کیا، محنت کیا، لوگوں کو سمجھایا، بتایا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی۔ ایسا ہی ایک ایک انبیاء کی سیرت، ان کی داستان جب ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے ذریعے سے، اکیلے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، انہوں نے اللہ کی مدد ان شامل حال، اللہ کی اذن سے انہوں نے کیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، دیکھو کتنا امپورٹنٹ آخر میں، یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 سال کی عمر، تنہا بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، غلام تو اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اپنے خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں، اس کا مالک ہے، اس کا یہ ہے جو جس نے اسے خریدا وہ مالک ہے، اس کے مطابق کام کرنا پڑا، شادی بیاہ نہیں، گھر نہیں، یہ نہیں، 24 گھنٹے کام کرو، 24 گھنٹے کام کرنا ہے، سونا نہیں، یہ نہیں، ایسی زندگی غلاموں کی، وہ کسی سے چھپی بھی نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا، ایک تو غلام، پھر جیل بھیج دیا گیا، جس کی میعاد سزا بھی کوئی نہ تھی، کوئی سے یہ نہیں تھی 1 سال کی سزا، 2 سال کی نہیں، بلکہ ان لمیٹڈ رکھا گیا، اور وہ بھی خواب کی تعبیر بتانے پر ان کو بلایا گیا، تو 9 سے 10 سال بتاتے، 8 سے 9 سال بتاتے۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں، یہ ہے وہ بات، اپنا ایمان اور اپنا اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں، اور بالآخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں، پورے ملک کو جو ہے مسخر کر لیتے ہیں، یعنی پورے ملک کو تبدیل کر دیتے ہیں، انقلاب لے آتے ہیں، اور ان کے اندر چینج لے آتے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر سا جو ہے اس صورت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم تاریخی جغرافی حالات اور ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر کا جو ہے ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلہ اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔